جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ نحمدہ و نصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے 9 ذی الحجہ کے دن کے بارے میں۔ چونکہ حج کے ایام ہیں اور بڑی برکت والے دن ہیں، وہ عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے جس کے اندر ایک اعمال بھی بہت بڑی نیکی جو ہے وہ بن جاتی ہے، ایک چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ بہت بڑی نیکی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے نام اعمال کے اندر، اور جہاد جیسے افضل ترین جان کھونے والے عمل بھی اس عشرے کے اندر چھوٹے پڑ جاتے ہیں ہمارے کیے جانے والے اعمال، تو اس میں خاص تکبیرات کا اہتمام ہے۔ تو حاجیوں کے لیے تو ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی ہے، تو ان کے پاس بہت ساری اپرچونٹی جس کی وجہ سے وہ حج پر چلے گئے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، اب دیکھیں آپ پرسنٹیج دیکھیں تو بہت ہی معمولی سی تعداد ہے جو حج پہ چلے گی، جو لوگ پیچھے رہ گئے، جو حج پہ نہیں جا سکتے، استطاعت نہیں رکھتے یا بیمار ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں جن کی وجہ پر وہ حج کرنے نہیں جا سکتے۔ اب جو حج پہ چلے گئے ہیں ان کے لیے تو اعزاز ہی اعزاز ہے کہ ان کے گناہ معاف ہوں گے اور نیکیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے حصے میں ڈالیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ایک بچہ نومولود جو پیدا ہوا ہے ابھی وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو وہاں پر بڑا اجر ہے۔ تو پیچھے رہ جانے والے یہ اجر کو نہیں پہنچ سکے، تو پیچھے حاجیوں کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہاں پر جو پیچھے ہیں ہم جو حج میں شامل نہیں ہیں ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھو، جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے 1 سال قبل اور ایک آنے والے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یہ روزہ، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یقیناً ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو گناہ جو ہے معاف کروانے کے لیے اس طرح کے جو بمپر پرائز جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جس کو ہم آفرز کہتے ہیں اسلام کے اندر، یہ کبھی کبھی آتی ہیں، اور زیادہ تر ایک ہی دن کی ہے۔ رمضان ہے جو 30 دن کا ہے تو ایک ہی دن ہے، تو اس کو کھونے نہ دیں کیونکہ یہ سال بعد آتا ہے، اور نہ جانے زندگی سال بعد آئے کہ نہ آئے۔ کل کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھیے 9 ذی الحجہ کا روزہ، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ 1 سال قبل کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ہم بھی جو ہے نا اگر بہت بڑی اس طرح نہیں ہو سکتے جیسے حاجی جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے جیسے ابھی نکلا ہے اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن ہم 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے تو گناہ معاف اس روزے سے کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔